کہ اگر پہلی بات سنی اٹھ کر چلے گئے، اگلی بات جو اسی سے متعلق ہے وہ آپ نے سنی نہیں، تو آپ جا کر باہر مسئلہ کچھ اور بیان کریں گے، گھر تباہ نہ ہونا شروع ہو جائے، اس لیے پوری بات سن کر جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خاوند کیا ہے، وہ اگر قصور خاوند کا ہے، بیوی کو ستاتا ہے، بیوی کو پریشرائز کرتا ہے، اس ذہنی پریشر دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، جسمانی اذیتیں دیتا ہے، اور پھر وہ بیچاری اس کے ظلم کو ستم کو سہ رہی ہوتی ہے، تو یہ کہتا ہے اچھا بھائی تم مجھ سے جدا ہونا چاہتی ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، تم مجھ سے جدا ہونا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ آپ مجھے اتنا اتنا مال دے دو، اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ خلا کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ شریعت فرماتی ہے یہ خلا ہو تو جائے گی، لیکن اس کے لیے مال لینا حرام ہے، ناجائز ہے، قصور بھی تیرا ہے، مال بھی تو لے، اس عورت سے دبائے۔ ایسے کتنے کمبخت مرد ہیں جو بیوی کو ہتھیار بناتے ہیں، کبھی زمینیں ہتھیاتے ہیں، کبھی سونا ہتھیاتے ہیں۔ ایسے خبیث النفس لوگ کیا ہیں، ان کی کمی نہیں ہے، بہت سا مال ہے، چائنا سے برآمد ہو رہا ہے، ایسا مال بہت ہے۔ تو یہ اگر لے گا مال، یعنی کہ اس طلاق دے کر مال لے رہا ہے، تو یہ کمبختی کر رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس طرح کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے، تحریمی کا لفظ آتا ہے۔ اور چلو اسی کے بیچ میں ایک بات ہی ایڈ کر دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں یہ چونکہ یہ کیا کر رہا ہے، اس نے اس لڑکی کے مال کو دیکھ کر شادی کی ہے نا، اب ستا رہا ہے، مال کھا رہا ہے، مال کھا رہا ہے، مال کھا رہا ہے، آخر میں مطالبہ بھی طلاق کا کر رہا ہے، تو مال کا مطالبہ کر کے جب بیچاری کو تباہ و برباد کر دیا بدبخت نے، اب کیا ہے، مال کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ تو دوسری شادی کر لے گا، اس کی زندگی تو تباہ کر دی نا کمبخت نے۔ تو اس لیے مال کی بنیاد پر گویا کہ اس نے شادی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ، کہیں لڑکیاں کرتی ہیں اس طرح، ان کی باری بھی آئے گی، صبر کریں، ان کی باری بھی آئے گی، صبر کرے، وہ بھی انسان بنے آج سب۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میری امت علماء کو گالیاں دے گی، علماء سے مراد علماء حق ہے، علماء سو اس سے مراد نہیں، برے علماء اس سے مراد نہیں، اس کو تو ہم بھی کہتے ہیں، ایک نہیں 10 برا بلا کہو بھائی، یہ کون سا صحیح ہے نا۔ علماء حق جو حق بات کرتے ہیں، ان کو میری امت اگر برا بلا کہے اور اپنی عمارتیں بنائے، یعنی دنیا کو غالب کرے۔ نمبر 3 کہ یہ ایک تو اور مال کی بنیاد پر شادی اور نکاح کرے کہ یار لڑکی تو شادی کر لو، اے ٹی ایم ہے بھائی، جتنے کہو پیسے دیتی جائے گی، بھائیوں سے لیتی جائے گی، باپ سے لیتی جائے گی، مال کی بنیاد پر اگر شادی کرے، اگر میری امت ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اللہ 4 بیماریاں، 4 عذاب نازل کریں گے۔ نمبر 1 قحط سالی آئے گی، دیکھو نا پیٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، اشیاء نرخ ان کی کتنے مہنگے ہو گئے۔ تو یہ نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی قحط سالی، یہ مصنوعی قحط سالی نہیں ہے، اب تو سنا ہے اور بھی انہوں نے پیکج تیار کیے بم گرانے کا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ ایمان والے ہیں، گھبرائیں نہیں، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہیں، اللہ کا کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہمارا ایمان ہے اگر ایک روٹی 100 روپے کی بھی ہوگی تو کھلائیں گے اللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کمبخت آپ پر ہم پر ظلم کرتے رہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ اللہ ہی تعالیٰ کے خس کم جہاں پاک والا معاملہ کرے بھائی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ قحط سالی میں مبتلا کریں گے۔ دوسری چیز، اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو ان پر مظالم ڈھائیں گے، ظلم کریں گے ان پر۔ تیسری چیز، ان کے حکمران مال میں خیانت کریں گے، وہ دیکھ لیں خیانتیں نمودار ہو رہی ہیں، ایسی خیانتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کیا کرے بھائی، حفاظت فرمائے۔ اور چوتھی چیز، پے در پہ دشمنوں کے حملے ہوں گے ان پر، مسلسل دشمنوں کے حملے ہوں گے۔ یہ 4 قسم کی عذاب اللہ اس امت پر نازل، میری امت پر نازل کریں گے جب میری امت علماء کو گالیاں دے گی، ان کی پگڑیوں کی توہین کرے گی، ان کی داڑھیوں کی توہین کرے گی، ہاں، اور اسی طریقے سے ان کی حدیثوں کا مذاق اڑائیں گے، جو حدیث بیان کرتے ہیں بیٹھکوں میں بیٹھ کر تبصرے کریں گے ان پر،
ارے ہم یہاں تبصرے کر رہے ہیں، اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو گئے ہیں پھر۔ اور جب امت کیا ہے اپنے گھروں کو اتنا عالی شان بنائے کہ پہلے عرض کر دی بات، ضرورت ہوتی، زیبائش ہوتی، آرائش ہوتی ہے، آسائش ہوتی، 4 صورتیں میں نے عرض کی تھی پہلے، تو یہ اپنی دنیا کو غالب کریں گے، اور اسی طریقے سے مال کی بنیاد پر شادی کریں گے، اللہ 4 یہ عذاب اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس میں امت کو مبتلا کریں گے۔ تو یہ خاوند ظلم بھی یہ کر رہا ہے، وہی کرے قتل اور وہی لے ثواب الٹا، وہی والا معاملہ ہے کہ یہ خاوند ظلم بھی کر رہا ہے اور پھر آخر میں کہہ رہا ہے، وہ بیوی کہتی خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، کہتے جان چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے، مجھے اتنے اتنے پیسے دے دو، تم کیا ہو پھر میں تمہیں خلا دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس صورت میں اس کے لیے مال لینا جائز نہیں، خلا ہو جائے گی، خلا ہو جائے گی، ایک طلاق پڑ جائے گی، طلاق بائن اس کو کہتے ہیں، وہ پڑ جائے گی، لیکن اس کے لیے اس مال میں اللہ برکت نہیں رکھیں گے، جتنے لیے اللہ اور اس کے کیا کریں گے، اس سے نکالیں گے، یہ پکی بات ہے۔ ایک صنف نازک پر ظلم انسان کر رہا ہے نا، تو یہ دوسری بات یہ ہے مال اتنا لے کہ جتنا اس نے دیا ہے۔ مثال ایک خاوند کو بیوی کہہ رہی بھائی مجھے طلاق دے دے، خلا کر لے میرے ساتھ، اور میں آپ کو کیا مہر جو مہر آپ نے دیا میں وہی دیتی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہے کہ بھائی میں نے 2 تولہ سونا دیا ہے، آپ اس کے بدلے میں 5 تولہ لو، یعنی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، شریعت فرما دی یہ بالکل ناجائز ہے، غلط عمل ہے، جتنا اس نے مہر دیا اتنا ہی ریٹرن واپس لے، اس سے اوپر مہر یعنی کہ اس سے اوپر کا پیسہ یہ نہیں لے سکتا، چاہے پہل عورت نے کی ہو چاہے پہل مرد کرے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو۔ تو یہ خلا جانبین کی طرف سے، میں بہت سلو چل رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ کہ یہ مسئلہ صحیح بیٹھ جائے، اور ہمارے جو بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، تاکہ وہ بھی اس طرف سوچیں بھائی کہ خلا یک طرفہ نہیں، خلا دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کورٹ میں اگر لڑکی گئی کہ جی مجھے میرا خاوند طلاق نہیں دیتا، لہذا آپ کیا اور کیا ہے وہ نان نفقہ وغیرہ تنگ کرتا ہے، خرچہ پانی نہیں دیتا، مارتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو اگر وہ کورٹ پہ گئی اور کورٹ کے جج نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم آپ کے لیے خلع کا حکم نامہ جاری کرتے ہیں، نہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہے نہ حدیث کے مطابق فیصلہ ہے، اس لڑکی نے اگر یہ سمجھ لیا کہ یہ خلع ہو گیا، عدت میں بیٹھ گئی، عدت کے بعد اگر کسی سے نکاح نہیں کیا اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے خاوند سے یہ نکاح سے نکلی نہیں ہے۔ بھائی ثابت بن قیس کی بیوی جو کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول میں نہیں رہنا چاہتی ہوں، نبی علیہ السلام اگر خلا حاکم وقت کے ہاتھ میں ہوتا تو نبی علیہ السلام سے بڑا منصف کون ہے بھائی؟ آپ علیہ السلام نے صحابی کو بلایا اور ان سے خلا کے کلمات کہلوا کر ایک طلاق دلوائی، خود نبی علیہ السلام نے طلاق کا حکم نہیں وہ کیا ہے دیا کہ بھائی چلو بھائی طلاق ہو گئی۔ ہاں یہ کر سکتی ہے کورٹ کہ وہ اس عورت کے ساتھ تعاون کرے، شوہر نہیں دے رہا، ظلم کر رہا، پکڑ کر لائے، سمن بھیجے، اس کی طرف کیا ہے اس کو نوٹس بھیجے، پولیس بھیجے، وہ اس کو لے کر آئے، کہلوائے اسی سے، اس عورت کے ساتھ تعاون کرے۔ لیکن کیا ہے یہ فیصلہ کورٹ نہیں سنائے گی، تعاون یہ کرے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ کے شوہر کو پکڑ کر ہم لاتے ہیں، نوٹس ان کو ہم بھیجتے ہیں، پکڑ کر ہم لائیں گے، لیکن کہلوائے خاوند سے، خود کورٹ یہ نہ کہے کہ ہم اس کو خلا دے رہے ہیں، اس لیے کہ خلا جانبین سے ہوتا ہے، اور جانبین میں یہاں میاں بیوی ہیں، وہ کورٹ والا جج تھوڑی اس عورت کا کوئی شوہر مور ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب کوئی کہے کہ یار اس طرح تو پھر کیا عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ ویلڈنگ والی وہ چشمے لگانے والی آنٹیاں آ جائیں گی، پھر وہ میرا جسم میری مرضی والی وہ کھوسٹ قسم کی وہ آ جائیں گی کہ دیکھو بھائی عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو سیٹنگ سے رہو، ابھی موم بتیاں سائڈ پر رکھو، پوری بات سمجھو۔ پوری بات یہ ہے کہ اگر عورت پر ظلم ہو رہا ہے اس کی صورتیں ہیں موجود ہیں، شریعت اللہ کی قسم اتنی زبردست ہے، اس شریعت جیسی شریعت کوئی نہیں ہے، اس کے عدل جیسا عدل کوئی نہیں ہے، باقی سارے اپنا مطلب اور اپنا الو سیدھا کرنے ہیں۔ شریعت فرماتی ہے اگر عورت پر ظلم ہو رہا ہے اس کا طریقہ کار موجود ہے، اور وہ طریقہ کار کہ ہم ایسے عورت کو تھوڑی لاوارث چھوڑیں گے کہ عورت بھی اس کیا ہے اس نبی علیہ السلام کی امت ہی، ہم اس کو لاوارث تھوڑی چھوڑیں گے، اس کے لیے پھر کیا ہے طریقہ کار ہے۔